اکبر اپنی پوری فورسز کے ساتھ، پوری آرمی کے ساتھ لشکر کشی کرتا ہے چتوڑ کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے. وہ ایک میسو کیسل تھا، بہت بڑا ایک کیسل تھا، بہت بڑا قلعہ تھا، اور وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو جب وہ اپنی مشاورت کرنے کے لیے بیٹھا اپنے درباریوں کے ساتھ، تو کسی نے کہا کہ یہ ایک صورت میں فتح ہو سکتا ہے کہ اگر حضور موج دریا بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ساتھ لے جایا جائے اور ان کے ذریعے دعا کروائی جائے تو یہ قلعہ جو ہے وہ فتح ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا، اکبر اگرچہ وہ ایک، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک متنازع شخصیت تھا، لیکن بہرحال حضور موج دریا بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ معتقد تھا، آپ کے ساتھ عقیدت رکھتا تھا. چنانچہ اس نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیج دیا حضرت موج دریا بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہ جائیے حضرت کو لے کر آئیے اور ہم پھر ان کے ذریعے جو ہے وہ قلعہ فتح کرتے ہیں. تو جب وہ آتے ہیں تو حضرت یہ کہہ کر ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ ابھی تو نہیں، لیکن کل ہم اس سلسلے کو جاری کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے. اب یہاں پر وہ ایک بڑا تاریخ ساز جملہ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ وہاں پر اپنے جو شامیانے ہیں، تو اپنی کناتیں ہیں، اپنے خیمے ہیں، قائم کر لو تو دیکھنا شام کے اوقات میں ایک لال سرخ آندھی چلے گی. اچھا. اور اس وقت تمہارے سارے خیمے جو ہیں وہ اڑ جائیں گے، تمہاری جو شمعیں ہیں وہ بجھ جائیں گی، لیکن ایک خیمہ ہوگا، ایک شامیانہ ہوگا جو لگا ہوا ہوگا، جس میں شمع بھی جو ہے فروزہ ہوگی. بس وہیں پہ آ جانا، وہیں پہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. تو بہرحال حسب قول جو ہے وہ جب پہنچتے ہیں تو وہیں حضور تشریف فرما ہوتے ہیں. اکبر، حتیٰ کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اکبر جو ہے وہ سلطان ہے، بادشاہ وقت ہے، لیکن ننگے پیر جو ہے وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے. آپ کے جا کے آگے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ حضور قلعہ فتح کرنا ہے. اچھا، وہاں پہ جب جاتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہارا قلعہ جو ہے چتوڑ جس کی تم بات کر رہو یہ فتح ہو جائے گا، لیکن کل فتح کریں گے ہم اسے. اچھا، صبح سویرے پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب صبح سویرے قلعہ فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حضرت میرا موج دریا بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور قلعے کی دیوار پہ جا کر آپ 3 بار اللہ تبارک و تعالی کا نام پاک ذکر کرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر کرنا تھا، وہ قلعہ فتح ہو جاتا ہے. یعنی یہاں پر صوفی نے اپنا نام نہیں لیا، یا عموماً لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب مطلب وہ پتہ نہیں کیا کیا منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا بہت کلیئر اور واضح طور پہ بتلایا کہ اللہ ہی اصل طاقت ہے. بالکل حضور، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جب اللہ پاک کا نام لیتے ہیں تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ پاک کے کچھ بندے ایسے ہیں جو کسی معاملے پر اللہ پاک کی قسم کھا لیں تو اللہ پاک ضرور اس کو پورا کرے. سبحان اللہ. تو بالکل، اور یہی میں آپ کو عرض کروں کہ یہی جو ہے وہ اسم اعظم ہے. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اسم اعظم یہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو لازمی پورا فرماتا ہے. اور فرمایا کہ جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ اس میں جلالت اللہ جو ہے وہ اسم اعظم ہے. اسی طرح ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی زبان میں وہ تاثیر رکھ دیتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے. یہ اس کے اوپر خاص کرم ہوتا ہے.